أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز طلباء، معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے آج ہم پاکستانی آزاد فضاؤں میں جی رہے ہیں. اونچی آواز میں اذانیں کہہ لیتے ہیں. آپ چل پڑیں پاکستان کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک، جگہ جگہ پر تھوڑے تھوڑے وقفے پر ہر پٹرول پمپ پر آپ کو مساجد مل جائیں گی، اور تھوڑے تھوڑے وقفے پر ہر شہر میں آپ کو دینی مدرسہ جہاں پر دین کی تعلیم دی جاتی ہے وہ مل جائے گا. دین کی تبلیغ کے لیے، دین کو سکھانے کے لیے آئے دن دوسرے دن ہر مسجد میں، چوک چوراہے میں جلسے کا انعقاد آسانی سے کر لیتے ہیں. دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنی شکل و صورت، داڑھی، اونچی شلوار، مائیں بہنیں برقع اور سکارف وغیرہ آسانی سے پہن لیتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے نکاح، جنازے، اعتکاف، روزے، یہ سارے دین کے احکام ہم آسانی سے ان پر عمل پیرا ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں، نام رکھنا ہے اسلامی، پوری آزادی ہے، آپ کو کوئی اس پر پوچھ گچھ نہیں ہوگی. حلال گوشت آسانی سے مل جاتا ہے، آسانی سے کر لیتے ہیں. گائے کو پالنے میں، حتیٰ کہ اس کو ذبح کرنے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے. جب چاہیں حج عمرے پر کوئی بھی جانا چاہے آسانی سے جا سکتا ہے. اور یہاں تک کہ کوئی مظلوم ہو تو اس کے حق میں 4 بول لیتے ہیں. اور بڑی بات اللہ کا فضل یہ ہے کہ جہاد کا تذکرہ بھی جب چاہیں اللہ کے فضل سے کر لیتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے متعلق بہت سارے لوگ ترستے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہمارے اوپر فضل ہے. یہ جو آزادی ہے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، آزادی عطا فرمائی، تو قرآن میں اس کا تذکرہ کیا کہ ہم نے تمہیں نعمت دی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، فرمایا یا بنی اسرائیل قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ، اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی. نعمتیں گنواتے ہوئے ایک یہ نعمت گنوائی کہ ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم پر اللہ کی ہونے والی نعمتوں کو گنواتے ہوئے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذ جعل فیکم انبیاء، فرمایا اذ انجاکم من آل فرعون، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اللہ نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی. تو میرے بھائیوں، یہ آزادی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس قوم کو اللہ یہ نعمت عطا کر دیتا ہے اس قوم کا ہر فرد ایک بادشاہ کی حیثیت سے زندگی گزارنے لگتا ہے. میں اس کی مثال آپ کو قرآن سے دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی، بنی اسرائیل کو نجات دی. اللہ نے بنی اسرائیل میں بادشاہی بھی رکھی، اس کے بعد اللہ نے بادشاہی بنی اسرائیل کو دی. وقت گزرتا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا. بنی اسرائیل کے لوگ موجود تھے، یہودی موجود تھے، اہل کتاب موجود تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن دے کر یہ بات یہودیوں کو کہلوائی کہ ان کو کہو
اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. کیا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا. اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب سے، یہودیوں سے، کتنے سو سال بعد آنے والے یہودیوں سے کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب اللہ نے تمہارے اندر سے انبیاء منتخب کیے. وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور اللہ نے تمہیں بادشاہ بنایا. بتاؤ مجھے، مدینہ کے یہودی بادشاہ تھے؟ نہیں، ان کے تو آباء و اجداد بادشاہ تھے. تو سوال پیدا ہوتا ہے تو کہ بادشاہ تو وہ تھے، پھر اللہ ان کو کیوں، ہر فرد کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ وَجَعَلَكُمْ، جمع کی ضمیر، تم سب کو اللہ نے بادشاہ بنایا؟ تو اس کے جواب میں ہمارے حافظ صاحب حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں اس کا بڑا زبردست جواب لکھا. انہوں نے کہتے ہیں کہ جب متحدہ ہندوستان تھا نا تو انگریز کے خلاف ریلیاں نکلتی تھیں، انگریز کی حکومت کے خلاف اور اس کی غلامی کے خلاف ریلیاں نکلتی تھیں. ایک ریلی نکل رہی تھی، ایک شخص نے ایک خاک روپ، یہ جو سڑکیں صاف کرنے والا ہے نا، اس سے کہا بھئی یار یہ کیا لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ اب وہ سڑکیں صاف کرنے والا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ ایک خاک روپ ہے. نالیاں صاف کرنا ہے، کوئی حیثیت نہیں، لیکن عیسائی ہے. کہتا ہے یہ ہمارے خلاف ریلی نکال رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ ریلی اس کے خلاف تو نہیں تھی، ریلی تو حکومت کے خلاف تھی نا، لیکن وہ ایک خاک روپ ہونے کے باوجود اس بات کو سمجھتا ہے کہ میں عیسائی ہوں، حکومت عیسائیت کی ہے، لہذا ریلی میرے خلاف نکل رہی ہے، ہمارے خلاف نکل رہی ہے. گویا آزاد قوم کا ہر فرد آزاد ہوتا ہے، حاکم قوم کا ہر فرد حاکم ہوتا ہے، اور محکوم اور غلام قوم کا ہر فرد غلام ہوتا ہے. جب مہاجرین مدینہ پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ میں آئے، امن اللہ نے دے دیا. اللہ نے یہ نعمت، اس کو نعمت قرار دیا اور اس کو گنوایا کہ میں نے تمہارے اوپر نعمت کی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ. یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جب تم بہت تھوڑے تھے. یہ نعمت اللہ تعالیٰ مکہ کے لوگوں کو گنوا رہے ہیں جو مدینہ میں ہجرت کر کے آ گئے. لیکن میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام اور یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب ہندوؤں کی کثرت میں مسلمان پھنسے ہوئے تھے، جب ان کی عبادات میں، ان کے رواج میں، ان کے سماج میں، ان کی تعلیم میں، ان کے جو ہے نا وہ تمدن میں، ان کے شب و روز میں ان کے رسم و رواج شامل تھی. ہر چیز ہندوؤں کی جو ہے نا وہ اس کے اندر شامل تھی. تو اللہ کہتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جب تم تھوڑے تھے. مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی. تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، اور تمہیں ڈر تھا کہ لوگ تمہیں ویسے ہی اچک لے جائیں گے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی. فَآوَاكُمْ، سب سے پہلے اس نے تمہیں وطن دیا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، پھر اللہ نے اپنی خاص مدد کے ساتھ تمہاری نصرت فرمائی. اللہ کے فرشتے اتر رہے ہیں، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، کبھی جو ہے نا وہ مختلف مواقع پر اللہ اپنی خاص مدد اتار رہا ہے. جبریل آ رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں. پاکستان کو اللہ زبردست فوج دے رہا ہے، تھوڑے اور کمزور ہونے کے باوجود اللہ ایسی قوت دے رہا ہے، دشمن دیکھتا بھی ہے تو ڈرتا ہے. اذا انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ اتنے تھوڑے ہیں، لوگ بہت زیادہ ہیں، قوتیں بہت بڑی بڑی ہیں، تمہیں اچک کر لے جائیں گی. لیکن فآواکم، اللہ نے وطن ہی صرف نہیں دیا، وأیدکم بنصری، تمہاری مدد بھی کی. ورزقکم من الطیبات، اور پاکیزہ رزق بھی اللہ نے تمہیں دیا. یہ تو اللہ تعالیٰ اہل مدینہ کو گنوا رہے ہیں. دیکھتے جائیں اور غور کرتے جائیں کہ یہ کیا ساری نعمتیں ہمیں اللہ نے دی یا نہیں دی. میرے بھائیوں، یہ آزادی جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں، آپ اندازہ لگائیں آزادی نعمت کتنی بڑی ہے. وہ والدین جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں اپنے ذکر کے بعد
جہاں جہاں کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، ساتھ میں کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اتنے بڑے مرتبے کی بات ہے والدین کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں لا تجزی والد والدا الا ان تجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ، کوئی بچہ بھی اپنے والد کا جو اس نے احسان کیا ہے بدلہ نہیں دے سکتا سوائے اس کے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ اپنے باپ کو غلام پائے اور اس کو آزاد کروا دے، یہ اس کا بدلہ دے دے گا۔ یعنی غلامی ایسی چیز ہے، آزادی ایسی نعمت ہے کہ اگر کوئی بیٹا، کوئی اولاد اپنے والد کو یہ نعمت دینے میں کامیاب ہو جائے تو گویا اس نے اپنے باپ کا احسان ادا کر دیا۔ یہ ایسی اللہ کی نعمت ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ نے فری میں دی ہے۔ مکہ والے خوف کی زندگی گزار رہے تھے، دشمن کا ہر طرف سے خوف تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس خوف کو دور کیا، تو قیامت تک کے لیے ان کو کہا کہ تم میری اس نعمت کو یاد رکھنا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اللہ کے اس گھر والے رب کی عبادت کرو۔ کون سا رب؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے بھوک تھی تو تمہیں کھانا کھلایا اور خوف تھا تو تمہیں امن دیا۔ آج اللہ کے فضل سے اہل پاکستان، میں اور آپ امن سے راتوں کو سوتے ہیں۔ یہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہہ رہے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں کھانا بھی کھلایا اور جس نے تمہیں خوف سے امن بھی دیا۔ یہ جو خوف سے امن ہے یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ کسی عالم سے کسی نے پوچھا کہ ایک طرف عافیت ہو، یعنی خوف ہو، اور ایک طرف بیماری ہو، آپ کس کو پسند کریں گے؟ کہا میں بیماری کو پسند کروں گا، کیونکہ بیماری میں آدمی کچھ افاقہ ہو تو سو جاتا ہے، دلی اطمینان اور راحت ہوتی ہے، لیکن خوف میں نیند بھی اڑ جاتی ہے اور امن سکون سب کچھ۔ اس کی ایک مثال، اللہ اکبر، ہمارے حافظ صاحب اپنی تفسیر میں اس کی ایک مثال لکھتے ہیں الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف کے تحت بیان کرتے ہیں کہ آپ ایک بکری، اس کی ٹانگیں کاٹ دو، کچھ وقت گزرے گا اس کی زخم ٹھیک ہو جائیں گے، تندرست ہو جائے گی، آپ اس کے سامنے چارہ رکھو کھانے لگ جائے گی۔ ٹانگیں ٹوٹی ہیں، کٹی ہوئی ہیں اس کی، لیکن چارہ دو وہ کھانے لگ جائے گی۔ ایک بکری بالکل تندرست ہے، اس کے سامنے آپ بھیڑیا باندھ دو، ساتھ میں چارہ رکھ لو، نہیں کھائے گی۔ تو یہ جو خوف سے امن ہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں کسی قوم کو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائیو دیکھو نا، ابراہیم علیہ السلام مکہ کو، بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ مکہ جو بے آب و گیاہ وادی تھی، یہاں کوئی دور دور تک کچھ رہائش کے قابل کوئی چیز نہیں تھی، پانی نہیں تھا، وہاں پر بیت اللہ کے پاس اپنی اولاد، اپنا ترکہ چھوڑا، اپنی بیوی اور اسماعیل اپنے بیٹے کو چھوڑا اور اللہ سے دعائیں کی۔ اس میں ایک دعا کیا تھی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اللہ اس گھر کو امن والا بنا۔ گویا ایک سوسائٹی، ایک ملک، ایک وطن، ایک ریاست کے لیے پر امن ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انبیاء اپنے ریاستوں، اپنے وطنوں، اپنے علاقوں، اپنے شہروں کے لیے اللہ سے امن کی دعا کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو بغیر کسی محنت کے اللہ نے امن دیا ہوا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ سمجھتے نہیں، اس امن کی خاطر انبیاء لڑے، جہاد کیا، تلواریں اٹھائیں، گردنوں کو پیش کیا، بڑی بڑی قربانیاں اس امن کی خاطر دی۔ اور میں اور آپ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ مجھے اور آپ کو فری میں یہ امن ملا ہے، اللہ کی قسم یہ فری میں نہیں، اس کے پیچھے قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے مجاہدین کی قربانیاں ہیں، ہمارے لاکھوں مسلمانوں کی قربانیاں، ماؤں بہنوں کی قربانیاں، بچوں کی قربانیاں، ہماری خواتین کی عزتیں اللہ کی قسم اس میں لٹ گئی، لاکھوں خواتین کی، ہماری ماؤں بہنوں کی، پھر جا کر آج ہم امن سے سوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی ہمیں یہ وراثت میں مل گئی ہے۔ یہ جو غلامی ہے نا، غلامی بہت مشکل ہے۔ اس غلامی میں بچے ذبح ہوتے ہیں، جوان قتل ہوتے ہیں،
اور عزتیں رسوا ہو جاتی ہیں. اللہ کی قسم بوڑھے سلیل و رسوا ہو جاتے ہیں جب کسی قوم پر غلامی مسلط ہوتی ہے. قرآن میں بنی اسرائیل کی غلامی کا تذکرہ نہیں پڑھا آپ نے؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. تصور کرو کہ بچے پیدا ہو رہے ہیں, قتل کر دیا جا رہا ہے. میرا اور آپ کا بچہ پیدا ہونا, اللہ کی قسم تھوڑی دیر کے لیے ہاسپٹل میں اس کا سانس نہ چل رہا ہو, اس پر کوئی دشمن مسلط نہیں ہے, اس کے اوپر اس کا مشفق باپ کھڑا ہوتا ہے اور مشفق ڈاکٹر جو اس کو بچانے کی ہر کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود جب اس کا سانس اٹک رہا ہوتا ہے نا, تو بندے کی جان بنی رہتی ہے جب تک اس کا سانس چل نہیں جاتا. یہ اپنے جسم میں بالکل تندرست ہے, اس کے باوجود سانس اٹکا ہوا ہے. کیوں؟ بچے کا سانس اٹکا ہوا, اس کے ساتھ اس کا سانس اٹکا ہوا, اور بچے کو ذبح کر دیا جائے. یہ غلامی تھی بنی اسرائیل. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم. اور اگلی ذلت, اگر عورتیں ہیں تو ان کو اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے باقی رکھا جاتا تھا. تو جب غلامی کسی قوم پر آتی ہے نا, تو بھائیو یہ ساری چیزیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جس سے مجھے اور آپ نے اللہ نے مجھے اور آپ کو محفوظ فرمایا ہے. اللہ اس آزادی کو برقرار رکھے ہمارے لیے. میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ایک غلام ہبہ کیا, تحفے میں دیا. تو جب آپ نے دیا نا, تو وہ پردہ کرنے لگیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لیس علیک بأس انما هو ابوک وغلامک. فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے, پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں پر صرف تیرا باپ اور تیرا غلام ہے, غلام سے پردہ نہیں ہے تیرا. جانتے ہیں کیوں؟ او بھائی, غلام میں جوان ہے, احساسات ہیں, جذبات ہیں, جوان مرد ہے, اس کے باوجود ایک عورت اس کا پردہ اپنے غلام سے نہیں ہے, تو کیوں؟ ہمارے حافظ صاحب سے یہ سوال کیا گیا, اللہ اکبر, اپنے بڑے مخصوص انداز میں اس کا جواب دیا. کہتے ہیں مولوی صاحب ہم نے غلامی دیکھی کہاں ہے؟ غلام میں یہ جرت ہی کہاں ہوتی ہے کہ وہ اپنے مالک کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے. مجھے اور آپ کو اللہ نے اس ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کی قسم ہمارا یہ چھوٹا سا بچہ کو اس کو تھپڑ مار دے نا, اکڑ کر اس کو کہتا ہے کیوں مارا مجھے. یہ آزادی ہے. جو یہ غلامی ہے نا, اللہ کی قسم اس میں ضمیر بدل جاتے ہیں. جب کسی قوم پر آزادی ہو اور مستقل ہو, مسلسل ہو, ضمیر بدل جاتے ہیں, سوچ اور فکر بدل جاتی ہے, حالات بدل جاتے ہیں. یہ غلامی اللہ کی قسم غیرت کو مٹھا کے رکھ دیتی ہے, جرت اور بہادری کو مایوسی اور کمزوری کے اندر بدل دیتی. جب یہ غلامی آتی ہے نا, تو اس سے انسان کی خودی اور خودداری داؤ پہ لگ جاتی ہے. نہ بندے کے اندر خودی رہتی ہے, نہ خودداری رہتی ہے. جانوروں میں آپ کی اس کی مثال لے لیں. سرکس کا شیر ہے نا, جنگل میں جا کے چھوڑو تو وہ بکری سے بھی ممکن ہے ڈر جائے, ہرن سے ڈر جائے. آپ لوگ جانور تو پالتے ہوں گے نا. یہ سانڈ جو ہے, بھینسا, کتنی پاورفل چیز ہے, اللہ نے کتنی طاقت دی ہے. اونٹ میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے. واللہ گھوڑا, انسان کا اور گھوڑے کا کوئی مقابلہ ہے؟ نہ اس جتنا دوڑ سکتا ہے, نہ اتنی طاقت رکھتا ہے. لیکن اس کے باوجود جب اس کو رسی ڈالتا ہے انسان, تو بس چپ چاپ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے. اپنی طاقت کے جوہر کو غلامی کی وجہ سے بھول چکا ہوتا ہے. پنجرے میں رہنے والا عقاب اور یہ جو کبوتر اڑانے والے, اللہ اکبر, انہوں نے کبوتر پالے تھے, بازیاں لگاتے ہیں, کتنی محنت کرتے ہیں وہ اڑنے میں, اور کہاں دور دور تک جاتے ہیں. لیکن غلامی وہ جسم کے اندر رچی ہوئی ہے, اتنی محنت کے باوجود کھلا میدان اس کے پاس ہے, نہیں جاتا, واپس آ جاتا ہے. اپنی اڑان کے جوہر بھول جاتا ہے, سمجھتا ہے شاید رزق مجھے صرف یہیں سے ملنا ہے. ضمیر بدل دیتی ہے غلامی, سوچ بدل دیتی ہے, افکار بدل دیتی ہے, کنویں کا مینڈک بنا کے رکھ دیتی ہے بندے کو.
یہ تو میں نے جانوروں کی آپ کے سامنے مثال رکھی, آپ بنی اسرائیل کو پڑھ لیں. یار اللہ نے کیا کیا نعمتیں نہیں دی ان کو, کیا کیا نعمتیں نہیں دی. آپ دیکھیں اللہ کی مدد اترتی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کئی موقع پر. آپ دیکھ لو فرعون کو ڈوبتے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نہیں, اور دیکھا بھی اس انداز سے کہ اللہ نے اس زمین کی تاریخ بدل دی. پانی جس کا کام ڈبونا اور بہنا ہے وہ ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر رہا ہے, اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کو. اس میں رستے بنتے جس میں پانی پر چلنا ناممکن ہے, اس پر رستے بنتے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. من اور سلوا اترتا اپنی آنکھوں سے دیکھا, جو کبھی بھی ممکن نہیں مردوں کو زندہ ہوتا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. دیکھا کہ نہیں؟ گائے کا گوشت کا ٹکڑا مردے کو لگایا اور اس نے اٹھ کر بتا دیا میرا قاتل کون ہے. اللہ کے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ بھائی یہ جو ہمارے ساتھ نبی موسیٰ ہے سچا نبی ہے, اللہ کی مدد اس کے ساتھ اترتی. یہ سارا کچھ ان کو یقین ہو گیا, اپنی آنکھوں سے دیکھا. طور پر گئے تو رات اترتی اپنی آنکھوں سے دیکھی. اللہ کے دشمن سامری کو مرتا اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس کے باوجود اتنا یقین ہے, اللہ کی طرف سے اتنی مددیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. اب اللہ کا حکم ہوتا ہے اپنے نبی کو موسیٰ اپنی اس قوم کو لے جا اور جا کر جہاد کر, اس قوم پر داخل ہو جا, جہاد کر, اللہ تمہیں فتح عطا کریں گے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں چلو میرے ساتھ اٹھو, اللہ کے راستے میں جہاد کرو, تمہارے نکلنے کی دیر ہے, اللہ تمہیں فتح دے گا. یہ اتنی نعمتیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے پتہ ہے موسیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اور بھائی موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑے, ہم تو بھائی ادھر بیٹھے ہیں, یہ کام نہیں ہم سے ہوتا. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ ساری زندگی غلامی میں گزری تھی, جی حضوری کرتے ہوئے گزری تھی. وہ غلامی ہڈیوں میں رچ بس چکی تھی. اللہ اکبر. تو یہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا نہ کبھی کیا تھا اور نہ کبھی یہ بس کی بات تھی. تو وہ ذلت اللہ نے ہمیں نہیں دکھائی کہ پہلے ہم غلامی میں زندگی بسر کر رہے ہوں, پھر اللہ نے ہمیں آزادی دی ہو. اللہ نے وراثت میں ہمیں آزادی دی ہے, لیکن دی قربانیوں کے ساتھ ہے. اس لیے ان قربانیوں کو ضائع ہونے سے بچائیں. اس قربانیوں کی اور اس قربانیوں کی بنیاد پر ملنے والی اس آزادی کی اللہ کا شکر ادا کریں, اس کی قدر کریں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, واللہ میں دیکھتا ہوں اور بہت پریشان ہوتا ہوں ہمارے نوجوانوں کو. اللہ نے آزادی والا ملک دیا, اس میں ہم اپنے دین پر عمل پیرا آزادی سے ہو سکتے ہیں. اپنا رہن سہن, اپنی شکل و صورت, اپنا لباس, اپنی تہذیب, سب کچھ اسلام کے مطابق, دین کے مطابق کر بھی رہے ہیں اور رکاوٹ بھی کوئی نہیں ہے. اس کے باوجود اپنی معاش کی خاطر وہ کفار کے ملکوں میں جا کے رہتے ہیں, رہنا پسند کرتے ہیں, جہاں وہ اپنی شکل و صورت اسلام کے مطابق نہیں بنا سکتے, جہاں وہ اپنا لباس اسلام کے مطابق نہیں بنا سکتے, جہاں وہ اسلام پر کھول کر عمل پیرا نہیں ہو سکتے, جہاں ان کا فریضہ ہے کہ اسلام کی تبلیغ کو کریں, اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے, جہاں ان پر فرض ہے کہ برائی کو دیکھیں تو روکیں, وہاں پر وہ برائی کو نہیں روک سکتے چاہ کر بھی. اس کے باوجود وہاں جا کر رہنا پسند کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکوں میں جا کے رہتا ہے, حالانکہ اس کے پاس مسلمانوں کی اسٹیٹ موجود ہے. زیادہ ہی ایمرجنسی ہے, کچھ زیادہ ضروری ہے, تو آپ مسلمانوں کی موجود ہیں حکومتیں جہاں پر اسلام ہے. امام البانی رحمہ اللہ سے نا کچھ لوگوں نے بحث کی اس بات پر کہ یار غیر مسلم ممالک میں بھی جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اور ان کا اعتراض یہ تھا کہ مسلمانوں کی حکومتوں میں کون سا بڑا اسلام جو ہے نا وہاں پر ہے, اور کون سی اسلامی حکومتیں ہیں, اور کون سا اسلام نافذ ہے. بہت مباحثے کے بعد انہوں نے ایک بات یہ کی, انہوں نے کہا یہ بتاؤ کوئی انگریز آشنا آپ کی بیٹی کو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ پکڑ کر لے جائے, روک سکتے؟
واللہ کتنے ایسے لوگ ہیں یہاں سے فیملیوں کی فیملیاں گئیں یہ سمجھ کر کہ ہمارا معاش بدل جائے گا، دین بھی تباہ ہو گیا، گھرانے بھی تباہ ہو گئے، مائیں بہنیں بیٹیاں وہ آشنا کے ساتھ بھاگ گئیں، اپنی عزتیں لٹا کر واپس آ گئے. آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. تو یہ جو اللہ نے نعمت دی ہے مجھے اور آپ کو پاکستان کی، جس پر ہماری عزتیں اللہ کے فضل سے محفوظ ہیں، ہمارا ایمان اللہ کے فضل سے محفوظ ہے، اس کی قدر کریں اور اپنے وطن سے محبت کریں. یہ وطن سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دیکھو نا، مکہ میں رہتے تھے، جب مکہ وطن تھا تو مکہ سے بڑی محبت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تو آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. کہا یہ مسئلہ پیش آیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا معاملہ بتایا تو ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب پر تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو عیسیٰ علیہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور کہا تم نبی بن گئے ہو اور ان قریب تمہاری قوم مکہ سے تمہیں نکال دے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، وطن کی محبت تھی نا. کہنے لگے آوا مخرجیہ، کیا مجھے مکہ سے نکال دیا جائے گا؟ تو گویا اپنے وطن سے محبت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن پھر اللہ نے نا تسلی دے دی، فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اے نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس رب نے آپ پر قرآن اتارا ہے نا، اس رب کا وعدہ ہے آپ سے کہ وہ آپ کو دوبارہ واپس حاکم بنا کے لے کے آئے گا. تو میرے بھائیو، جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر بہت نعمتیں عطا کی، ہمیں دیں، ہم آزاد فضاؤں میں جی رہے ہیں، آزادی سے اذانیں کہہ رہے ہیں، مسجدیں ہماری اللہ کے فضل سے آباد ہیں، دینی مدارس ہیں، دین کی تعلیم ہے، اسلام پر عمل پیرا ہیں، اور بہت کچھ. وہاں ہم کچھ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جس سے دل خون کے آنسو ہوتا ہے. سب سے پہلے ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہمارا ملک دو ٹکڑے ہو گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں چھوٹے سے چھوٹا کام، وہی ملک جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا، جس کا مقصد یہ تھا یار یہ ہندو یہ کیا اسلام کے خلاف، ہر معاملے میں اسلام کے خلاف ہے، ہم کوئی کام کرنا چاہیں تو اسلام کے خلاف قانون پر چلنا پڑتا ہے، ہم ان سے الگ ہوں گے، اسلام کے مطابق زندگی. وہاں پر ایک اسلامی ملک میں ایک اسلام کو ماننے والا جب بھی کوئی اپنا کام کرنا چاہتا ہے رشوت کے بغیر نہیں کر سکتا. بے حیائی، بے غیرتی، فحاشی، عریانی، بدمعاشی، حتیٰ کہ اللہ اکبر، دکھ تو اس بات پر ہے کہ آزادی کے نام پر، یوم آزادی کے نام پر بے حیائی، فحاشی، عریانی، اور اس کے ساتھ ساتھ واللہ شیطان کے آلے، میوزک اور باجے اور ڈھول اور کیا کچھ جو جس پر اللہ کو سخت نفرت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت بیزاری کا اعلان فرمایا، اس کو آزادی کے نام پر آپ دیکھیں گے بازار سج رہے ہیں، محفلیں سج رہی ہیں میوزک کے ساتھ اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ. کیا ہے جی؟ یوم آزادی ہے. آج یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جس بنیاد پر ہم نے وطن لیا تھا اور آج ہم وہ نعمتیں ہم سے چھنتی جا رہی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دین کی بجائے دنیا کی طرف راغب ہوتے چلے جا رہے ہیں، کوئی کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا، سود کے ساتھ بازار اٹے پڑے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ وجہ ایک ہے کہ ہم نے جس بنیاد پر اور جس نظریے پر اپنے ملک کو حاصل کیا تھا نا، اس کے ساتھ غداری کی ہے. اور یہ غداری صرف حکومتی لیول پر نہیں ہوئی، ہم میں سے ہر شخص غداری کر رہا ہے. نظریہ کیا تھا؟ پاکستان کا نظریہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سب سے پہلا چیز تھی لا الہ الا اللہ. مطلب کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. کیا پاکستان سے شرک ختم ہو گیا؟
واللہ اس قدر شرک ہے، اس قدر شرک کی اتنی قسمیں کہ اگر آپ ان پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہو کہ ابو جہل بھی اتنا شرک نہ کرتا ہو جتنا مسلمانوں میں بہت سارے لوگ آج شرک میں مبتلا ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وہ جب مصیبتوں میں پھنستے تھے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ایک اللہ کو پکارتے تھے، سب معبودوں کو بھول جاتے تھے۔ آج کے بدبخت ایسے لوگ ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، تب بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ دوسرا کلمے کا حصہ تھا محمد الرسول اللہ، مطلب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کا لایا ہوا دین، ان کی لائی ہوئی کتاب کے مطابق ہم اپنے ملک میں دین کو نافذ کریں گے، عدالتوں میں قانون ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا۔ لیکن آج ہم نے لا الہ الا اللہ سے غداری کرنے کے بعد محمد الرسول اللہ سے بھی غداری کی۔ غداری کیسے کی؟ نظریہ اور ایمان یہ تھا کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہے، جو لے کر آئیں گے ہم اس کو نافذ کریں گے۔ عدالتوں میں قانون کس کا؟ آج تک کس کا؟ 70 72 74 75 سال ہونے کے باوجود آج تک قانون انگریز کا، اور ملک میں ساری نعمتیں ہونے کے باوجود، اللہ جتنی نعمتیں اللہ نے پاکستان کو دی ہیں، بہت سارے ممالک ان نعمتوں کو ترستے ہیں، اس کے باوجود ان بدمعاشوں اور کفار سے سودی قرضے لیتے ہیں۔ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، تو یہ محمد الرسول اللہ سے غداری ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیوں، اگر ہم پاکستان کو اور پاکستان میں موجود نعمتوں کو اور آزادی کی نعمت کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے نظریے کی طرف واپس آنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈا پانی پیا، ٹھنڈا پانی، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ موجود تھے، آپ نے فرمایا، قسم اٹھائی، فرمایا اللہ کی قسم ہے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ کوئی بڑی نعمت، صرف پانی پیا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ سوال کیا ہونا ہے؟ پانی کیوں پیا ہے، یہ سوال ہوگا؟ نہیں، سوال یہ ہے تمہاری ضرورت تھی پانی، میں نے تمہاری ضرورت کو پورا کیا، پھر میرا جو حکم تھا تم نے کتنا کو پورا کیا؟ جو میں نے تمہارے اوپر نافذ کیے تھے، میں نے تمہاری یہ ضرورت پوری کی، اس کے بدلے میں تو نے کیا کیا؟ تو آزادی میری ضرورت تھی کہ میں آزادی سے عبادت کر سکوں، آزادی سے جی سکوں، آزادی سے جہاد کا نام لے سکوں، آزادی سے اسلام کے غلبے کی بات کر سکوں، عمل پیرا ہو سکوں۔ تو نے اسلام پر عمل کیا، کتنا کیا، اور اسلام کو غالب کرنے کے لیے تو نے کتنا کردار ادا کیا، اس آزادی کی نعمت کو محفوظ رکھنے کے لیے تو نے کتنا کردار ادا کیا۔ مجھ سے اور آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ اگر پانی پر سوال ہو سکتا ہے تو آزادی کی نعمت اتنی بڑی، اس پر کوئی سوال نہیں ہوگا۔ ایک آزاد قوم، اس پر کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے ہم اگلے خطبے میں بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔